میں خود یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں، کالج میں پڑھتا ہوں، اسکولز ہمارے کالجز یونیورسٹیز، آپ دیکھیں کیا حالات ہیں. آپ یونیورسٹی کالجز کو چھوڑیں، آپ نیچے مارکیٹ میں چلے جائیں تو شادیوں، وہ مفتی طارق مسعود صحیح کہتے ہیں کہ شادیاں کروائیں، ورنہ یہ جو زنا والا فیکٹر ہے یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، بہت ہی بڑھتا جا رہا ہے. اب ایک انسان اپنی پیک جوانی میں ہے، مرد ہے یا عورت ہے، تو وہ باہر جاتا ہے، وہ کالج جاتا ہے، وہ یونیورسٹی جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، لیکن اس فتنے کے دور میں وہ اپنے آپ کو کتنا بچا لے گا؟ اس نے کالج میں وہی دیکھنا ہے، اس نے موبائل کھولنا ہے، ٹھیک ہے، موبائل کھولنا ہے، سامنے لڑکی یا سامنے لڑکا، مطلب اتنا فتنے کا دور ہے. تو اتنے فتنے کے دور میں شادی جو ہے آج کل فوری ماں باپ کو سمجھنی چاہیے بات. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ علماء فرما رہے تھے، وہ یہ فرما رہے تھے کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کی شادی میں تاخیر کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، اور اگر ان کی اولاد اس ٹائم پیریڈ میں کسی غلط گناہ میں ملوث ہوتی ہے تو اس کا گناہ ماں باپ کو بھی جائے گا. تو اس لیے یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے. ڈاکٹر اسرار احمد یہ کہتے تھے کہ پہلے بھی تو ایسا ہوتا تھا پرانے زمانوں میں کہ جو ماں باپ تھے وہ بہو لے آتے تھے اور اس کو بیٹی بنا لیتے تھے. وہ پہلے ایسا سسٹم ہوتا تھا کہ جہاں پر 4 لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں تو وہاں پہ 5واں بھی بیٹھ کے کھانا کھا لے گا. اور یہ جو آج کل ہندوؤں والی رسومات، جہیز، اور یہ تو ساری چیزیں فضول ہے، جس کی وجہ سے شادی کرنا مشکل ہے کہ ایک انسان کو ایٹ لیسٹ جو ہے 50 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ روپیہ چاہیے شادی کرنے کے لیے. اب غریب انسان کیا کرے؟ تو سادہ سے سادہ شادی ہونی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑی کیا مثال ہے، ان سے سادہ کس کی شادی؟ ان کو آج دنیا بڑی مانتی ہے، ان سے عقیدت رکھتی ہے بڑا. تو دیکھیں تو صحیح ان کی شادی کیسے ہوئی تھی، کیا حالات تھے، کون سی استطاعت تھی ان کے پاس. نکاح بالکل دیکھیں اس میں یہ ہے کہ شادی میں جو یہ مہندی اور یہ سب کچھ جو ہے نا، بارات بھی، یہ سارے جو رسومات ہیں یہ انڈینز کی ہیں، ہندوؤں کی. اس کے بعد جو کانسیپٹ ہے وہ نکاح کا ہے، اس کے بعد ولیمہ، اس کے علاوہ اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ولیمہ بھی سنت میں آتا ہے، مینز لوگ جو استطاعت رکھتا ہے اس مطابق کریں. ہم کسی شکل میں نہیں نہیں، وہ تو جتنی ان کی استطاعت ہے اتنی کر لیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ولیمہ ایک سنت چیز ہے، ولیمہ کریں آپ. نکاح مسجد میں ہونا چاہیے، سب سے جو ہے افضل چیز ہے. نکاح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں ہونا چاہیے. اور باقی یہ فضول رسومات اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو ہم مسلمانوں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے. کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، یہودی ہوں، وہ جب ان کی شادی ہوتی ہے وہ اپنے چرچز میں جاتے ہیں، وہ اپنی عبادت گاہوں میں جا کے کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، وہ جیسے بھی ہیں. اور ہمارے پیچھے مولوی 5 گھنٹے رجسٹر پکڑ کے پھرتا رہتا ہے، عصر کی نماز بھی جا رہی ہے، ظہر کی نماز بھی اس کی جا رہی ہے، کچھ پیسوں کے لیے. مطلب ہم نے کتنا جو ہے، جو ہمارا اسلام ہے یا ہمارا جو اللہ ہے یا ہماری جو مسجدیں ہیں، اللہ کا جو گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کو کتنا ڈی ویلیو کر دیا ہم نے. یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے. تو یہ چیز کرسچن سے ہی سیکھ لیں، جیوز سے ہی سیکھ لیں، نان مسلم سے ہی. آپ دیکھیں نا، کیا نام ہے، ہندو مندر نہیں جاتے، ان کی اکثر شادیاں جو ہے وہ مندروں میں ہوتی ہیں، تو وہ کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، کتنی ویلیو دیتے ہیں. اور ہم نے مسجد میں نہیں جانا. آپ ویسے میں نے دیکھا ہے، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں آہستہ آہستہ نا یہ ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے. اور اس جنریشن میں جو ہے عقل جو ہے وہ آ رہی ہے، عقل مند ہے یہ جنریشن. انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے نا واپس چلے گا. نکاح کے علاوہ پھر رخصتی کے لیے وہ ٹائم لے لیتے ہیں کہ جی برات مہینے بعد ہوگی، 2 مہینے بعد رخصتی ہوگی. جو نکاح کا کانسیپٹ ہمارے یہاں مینس ایک نیو لانچ ہو رہا ہے نا کہ نکاح کر لو مسجد میں، ٹھیک ہو گیا، 1 دن، ہفتہ، 2 مہینے بعد رخصتی کریں گے.
6 महीने बाद मीन्स ये भी एक बहुत कॉन्सेप्ट चल रहा है कि नकाह कर लिया ठीक हो गया उसके बाद रुखसती में फिर वही फंक्शन और वो सब कुछ। function। हाँ तो फिर ये तो फिर खाना पूरी हुई ना, ये तो फिर डॉज कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करूँगा, अगर देखा जाए दुनियावी लिहाज से तो मुझे नहीं लगता कि ये जो भाग की शादी करना कामयाब होता है। आप देख लें जाकर, रातें भरी पड़ी हैं ऐसे केसेस से कि लोग मीन्स भाग की शादी की है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने गुजरे हैं, मोहब्बत खत्म हो गई है, लड़ाई झगड़ा हो गया, डाइवोर्स हो गई है, लड़की को छोड़ दिया है। आप भाग के शादी को छोड़े ना, जो लोग छुप के भी शादी करते हैं, जितना मैंने पढ़ा है उलमा में इख्तलाफ है, शादी जो है, निकाह जो है वो ऐलान का नाम है कि ऐलान करना है आपने। छुप के शादी ये जो कर लेते हैं या फिर जो बगा लेते हैं, वली नहीं है तो औरत के यहाँ वली नहीं है तो फिर शादी कैसे होगी? एक और चीज़ देखी जाए तो लोग मीन्स ये भाग के जाने का कल्चर होता है प्यार मोहब्बत होता है ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर। ऐसे वैसे मैं ये समझता हूँ इसमें इस तरह भी है कि जब आप शादी किसी से करते हो, ज़रूरी नहीं है आपने पहले मोहब्बत करनी है। मोहब्बत होती कब है? मोहब्बत देख के तो होती नहीं है भाई। मोहब्बत ऐसे होती है दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया आपने ऐसे, तो जब आपने निकाह किया तो उसके बाद मोहब्बत हो जाएगी। अल्लाह से दुआ करें मोहब्बत हो जाएगी। आप निकाह करें, जो अरेंज मैरिजेस होती हैं उसमें मोहब्बत होती नहीं है। अरेंज मैरिजेस एज कंपेयर टू लव मैरिजेस ज़्यादा कामयाब। लव मैरिजेस तो मैं कहता हूँ होनी नहीं चाहिए। वो तो आप उठा के देख लें, रिसर्च उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा जो नाकाम शादियाँ हैं वो लव मैरिजेस हैं। और अरेंज मैरिजेस का फ़ायदा है, अगर कल को कोई मसला भी बन जाए तो माँ बाप ज़िम्मेदार होते हैं। लव मैरिजेस तो मैंने जो अपने आसपास देखा है तो लव मैरिजेस जो हैं वो नहीं इतनी कामयाब और पायदार नहीं है वो इतनी। तो अरेंज मैरिजेस सही है, अरेंज मैरिज करो, उसके बाद खुद ही प्यार हो जाता है। मोहब्बत आप जिस इंसान के साथ रहते हो, प्यार मोहब्बत हो जाता है, अल्लाह डाल देता है एक दूसरे के दिलों में। जब आपने हलाल एक इरादा किया है या हलाल तरीके से किया है आपने।